ابھی الطاف حسین صاحب کا بیان چل رہا ہے کہ تمام مثبت اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہیں جو کہ ایوان صدر کی طرف سے ہوئے. آپ لوگوں کی آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں جو انہوں نے ایکشن لے لیا, یا ابھی آپ چاہتے ہیں کہ آگے جا کے کوئی پراپر معافی مانگی جائے؟ دیکھیں, ماضی میں بھی یہی کہا گیا, آج بھی الطاف بھائی کا بھی یہ سٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ ہم اپوزیشن کا ارادہ کریں گے, اور جو مثبت ایکشن ہوں گے حکومت کے اس کو ہم اپریشیٹ بھی کریں گے. مگر پالیسی غلط ہوئی, ہمیں نظر آیا نقصان ہو رہا ہے ملک کا, عوام کا, ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. ماضی میں حکومت میں رہتے ہوئے بھی اٹھائیے اور اب بھی اٹھائیں گے, اس میں کیا بری بات ہے. اور جہاں تک ایف آئی آر کا تعلق ہے, گورنمنٹ موجود ہے سندھ کی, وہ انویسٹیگیشن کرے, ایف آئی آر کاٹے, انویسٹیگیشن کرے, جو مرضی آتی ہے کرے. مگر اس میں پوائنٹ یہاں یہ نہیں ہے. پوائنٹ ایک اتنا اچھا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی کوشش تھی کہ اربن رورل ڈیوائیڈ ہو جائے, نفرتیں بڑھیں, پولرائزیشن, ایکرمنی. ایک منٹ وسیم اختر صاحب, جو کچھ لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان میں ٹاپ آف دی لسٹ ذوالفقار مرزا صاحب ہوئے, جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ایکشن لیا گیا اس سے مطمئن ہے کہ نہیں؟ میرا نام نہ لینا, آگے چلتے ہیں. ان کے خلاف جو ایکشن لیا گیا اس سے مطمئن ہے آپ لوگ؟ عوام نے ناکام بنایا اسے, یعنی ایکشن سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں میں کچھ اور بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں عوام نے اس سازش کو ناکام بنایا, یہ بہت اچھی بات ہے. انٹیریئر سندھ میں, لاڑکانہ میں, دادو میں, بدین میں لوگوں نے احتجاج کیا, اور وہاں کے سندھی سپیکنگ لوگوں نے احتجاج کیا. سندھی بھائی نہیں چاہتا لڑنا اردو بولنے والے سے, ہم اکٹھا رہنا چاہتے ہیں, ہم ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ہماری رشتہ داریاں ہوئی ہوئی ہیں ساتھ آپس میں, ہمارا صوبہ ہے یہ. مگر یہ سازش کی گئی تھی اور عوام نے اس کو ناکام بنایا, بہت اچھی بات ہے. اور اب اللہ کرے کہ یہ اسی طرح آگے بڑھے. مگر پھر میرا سوال دوبارہ کہ جو ایوان صدر کے اقدامات کا خیر مقدم ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو سٹیپس لیے گئے ذوالفقار مرزا صاحب کے خلاف ان سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں, جہاں خیر مقدم کا معاملہ آتا ہے, جب دو لیڈر بات کرتے ہیں بڑے, تو وہ آپس میں جو بھی بات کرتے ہیں اس میں یقین دہانیاں ہوتی ہیں. اب اگر آصف صاحب نے الطاف بھائی کو کوئی یقین دہانی کرائی ہے اس ایشو پہ جو ذوالفقار مرزا سے ریلیٹ ہوتا ہے, تو ہم سب انتظار کر رہے ہیں, ہم خیر مقدم ہی کریں گے نا. وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ ایکشن لوں گا تو وی آر ویٹنگ فار دیئر ایکشن, دیٹس اٹ, ویری سمپل. لیکن ابھی کچھ دن پہلے آپ لوگ کہہ نہیں رہے تھے کہ وعدہ خلافیاں بہت ہوتی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ تو پھر دیکھ لیں گے نا, اب وہ تو ماضی کی بات ہو گئی. اب یہ نئی وعدہ خلافی ہوگی تو ہم آپ کے چینل میں آ کے بتائیں گے کہ یہ بھی وعدہ خلافی ہوئی ہے, اگر ہوئی تو ٹھیک ہے. اگر دوبارہ وعدہ خلافی ہو گئی اس کے بعد دیکھا جائے گا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو, جو ایکشن لیا گیا صدر صاحب کی طرف سے, جو پریس ریلیز آئی, اٹس انف؟ لیکن وہ صدر صاحب کبھی بھی ایکشن نہیں لیں گے, وہ خوش ہوئے ہوں گے اس ساری کاروائی پہ جو مرزا صاحب نے بیانات دیے ہیں. اس لیے کہ زرداری صاحب کا جو پریزیڈنشل ایڈریس ہے جس میں وہ لاہور کہہ رہے ہیں, مولوی کہہ رہے ہیں, وہی اسٹائل ہے ذوالفقار مرزا کا. تو وہ تو بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں, سبحان اللہ. میں ایک وقفہ لیتی ہوں, اس کے بعد آپ سے جواب لیں گے. آپ کو بتایا تھا ہم نے فیس بک کے اوپر, ہم نے یہ بلاگ کھولا ہوا ہے کہ ذوالفقار مرزا صدر صاحب کی مرضی سے بیان دیتے ہیں. عقیل حیدر صاحب کہتے ہیں ذوالفقار مرزا صاحب ہمیشہ صدر کی مرضی ہی سے بولتے ہیں. سید قاضی صاحب کہتے ہیں جی بالکل وہ صدر کی مرضی سے بیان دیتے ہیں. عبدالوحید صاحب نے اس بات سے کہا ہے کہ نہیں. فیضان نے کہا ہے وہ صدر کی مرضی سے نہیں مگر کسی اور وجہ سے بیان دیتے ہیں. رضا فیصل نے بھی اس بات سے ایگری نہیں کیا. مختلف قسم کے لوگوں کے مختلف آ رہا ہے. آپ اس کے بارے میں آپ بھی لکھ سکتے ہیں, جوائن کریں نیوز بیٹ وتھ فریہ ادریس اور یہاں پہ اپنا جواب ضرور لکھ دیجیے. وقفہ لیں گے, اس کے بعد مزید بات ہوگی اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ ٹارگٹ کلنگ میں مرنے والے ان کے ورثہ آج بھی ان کو یاد کریں. وقفے کے بعد آپ کو ان کے حالات دکھائیں گے اور پھر جاننا چاہیں گے کہ سیاستدان کیا ایسا عمل تیار کریں کہ آئندہ کراچی میں ایسے واقعات نہ ہوں. کیپ واچنگ نیوز بیٹ. ہم بات کر رہے ہیں موجودہ سیاسی بحران کی, ہم بات کر رہے ہیں ذوالفقار مرزا صاحب کے بیان کی. اس وقت وسیم اختر صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے کہا کہ اب انتظار ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا ایکشن لیتی ہے. مگر ایک اور سوال کہ کیا ذوالفقار مرزا صاحب کسی کے کہنے پہ بولتے ہیں؟ اسی سے ریلیٹڈ وہ آرٹیکل جو میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ کے بتایا تھا کہ
کیا کراچی میں لگنے والی آگ میں سیاستدان پورے طریقے سے ملوث ہیں, ان کو فائدہ ہوتا ہے اس میں, انکلوڈنگ دی پریزیڈنٹ. یہ آرٹیکل آیا ایک مخصوص اخبار میں, اس اخبار نے کبھی ہمارے حق میں نہیں لکھا. 8 ارب روپے ہم نے لینے, سنے عدالت نے اس کے اوپر اسٹے دیا. میں اس کو ڈیفائن کر رہا ہوں باقاعدہ, اتنے بڑے آرٹیکل کو مجھے 2 منٹ تو دیں گی نا آپ. اب جن صاحبان نے لکھا وہ پرو طالبان ہے, دنیا جانتی ہے. ایک کا تعلق محمد ایجنسی سے, ایک ہی ٹیپ پکڑی گئی ہیں. سنیں کھل کے سنیں, ٹیپ پکڑی گئی ہیں. آپ اس کو جتنا جھٹلاؤ گے میں اتنا عوام کے سامنے گلی لاؤں گا. 36,000 شہداء کے لواحقین سوال کریں گے اس اخبار والوں سے کہ یہ تم نے جو طالبان کا گماشتہ بال رکھا ہے یہ ہے کس کا. دوسرا سنیں میری بات سنیں, آپ ایک باخبر ذرائع کی چلی ہوئی, میں جواب دے رہا ہوں میری بہن, یہ بات صحیح ہے, میری بہن میں دے رہا ہوں. آپ ایک ذرائع کی چلی ہوئی خبر کو بار بار امپوز کر رہے ہیں جس کو خود نفی کی اے پی نے. اچھا وہاں جو لوگ بیٹھے تھے آپ ابھی ان کو یہاں پہ لے لیں کال پہ کہ اگر وہ اس کی تصدیق کرتے. سنیں, آپ ایک ذرائع کی چلی ہوئی خبر کو اتنا اچھال لیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان نوڈیرو میں کھڑے ہو کے بول رہا ہے کہ میں اپنے اتحادیوں سے نہیں لڑوں گا, تم جتنا لڑانا چاہو. وہیں پہ مولوی صاحب بھی کہا انہوں نے. پریزیڈنٹ آف پاکستان بار بار یہ کہہ رہے ہیں, میری بہن, پریزیڈنٹ آف پاکستان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ متحدہ ہم اے این پی ایک سوچ رکھنے والی جماعتیں ہیں, ہم نے ساتھ چلنا ہے, تا وقت ساتھ چلنا ہے. جس کا کل اے این پی کے بعض عہدیداروں نے بھی یہ کہا کہ ہمیں کبھی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے آف دا ریکارڈ یہ نہیں کہا کہ ہم متحدہ کے خلاف کھڑے ہیں, اور متحدہ کے بھی یہ رہنما موجود ہیں. پوچھنے اگر ان سے کہا اگر دونوں کو سامنے کھڑا کرنا ہو تو یا تو ان کو سمجھائیں گے یا ان کو سمجھائیں گے یا مجھ کو سمجھائیں گے. میں تو قرآن پہ حلف دیتا ہوں کہ میں نے تو سنا نہیں. رہی بات کہ باخبر ذرائع پہ آپ نے ججوں کو بٹھایا, آپ نے معافی نہیں مانگی, آپ نے باخبر ذرائع پہ ججوں کو آدھی رات میں نکال لیا, آپ نے معافی نہیں مانگی, آپ نے آرمی چیف کو بیچ میں گھسیڑ دیا, آپ نے معافی نہیں مانگی, آپ نے باخبر ذرائع پہ صدر وزیر اعظم میں جھگڑا کرانے کی کوشش کی, آپ نے معافی نہیں مانگی. یہ باخبر ذرائع ہے, آپ لوگ اپنا کوڈ آف کنڈکٹ طے کریں کہ باخبر ذرائع کی غیر ضروری اطلاع میں لے کے جا رہا ہوں. میں تو آپ سے کنفرم کروائی تھی نا, آپ تردید کر دی, بات ختم ہو گئی. یہ آگ لگانے والی سازش ہے, یہی تو یہ چاہتے ہیں کہ پی پی ایم کے متحدہ آپس میں لڑ پڑے, یہی تو وہ سوچ ہے جو میں بتا رہا ہوں. اور یہ طالبان سوچ ہے, یہ طالبان سوچ ہے. میری بات سنیں, میری بات سنیں, میں آپ لوگ آپ لوگ یہی مسئلہ ہے, آپ کے مالکان آپ کے میڈیا پہ کچھ بولو سننے کو تیار ہی نہیں ہو. صدر پاکستان پہ کیچڑ اچھالو یہ آپ لوگ کرتے رہو. وہ ہمارا قائد ہے, کل کو ہمارے کارکن نکلے باہر, آپ لوگ یہ غلط خبر پہ آپ کیا کہو گی, بدماش کہو گی یا پروٹیسٹر کہو گی ان کو. میری بہن آپ میری بات کا جواب دے دیں. آج مجھے یہ کالم پڑھ کے اتنی شدید نفرت ہوئی ہے ان لوگوں سے. یہ کیا چاہ رہے ہیں, ایم کے ایم, پٹھان, اردو اسپیکر, مہاجر, سندھی گئے, کوئی نہیں چاہ رہا ہے, کوئی میڈیا کا بندہ یہ خرابی کی سازش ہے, یہ نفرتیں بڑھا رہی ہیں لوگوں میں. یا تو یہ تصدیق شدہ رپورٹیں سامنے لے کے آئے 2 دن کے اندر, ورنہ میں ان کو کیس کر کے عدالت میں لاؤں گا. اتنی آپ کو ٹینشن ہے, اتنی زیادہ پریشانی ہے تو پھر آپ سو کریں جا کے. کیا کہا 2 دن میں لے آئیں ورنہ عدالت میں جاؤں گا. میرے پروگرام پہ بیٹھ کے آپ کسی کو للکار نہیں سکتے نا, جا کے ایکشن لیں وہاں پر جیسے مہذب. آپ لوگ نہیں سننا چاہتے, وہ نہیں لینا. آپ ٹیپ سے بھی ڈینائی کر دو جو طالبان کے لیے پکڑی گئی ہے, ٹیپ سے ڈینائی کرو آپ. میں آپ کو ٹیپ دیتا ہوں, چلو دیکھیں آپ ٹیپ چلائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جن صحافیوں کی بات ہو رہی ہے وہ انتہائی کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, سینئر صحافی ہیں, اور میں بتا رہا, میری گزارش سن لیں, آپ کی ہم نے بات سن لی, وہ انتہائی کریڈیبل جرنلسٹ ہیں اور ان کے پاس ڈیفینیٹلی اس کے ثبوت موجود ہوں گے. اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہہ کے بات یہ ہے کہ اگر وہ کریڈیبل نہیں ہے تو اس کی تردید پریزیڈنٹ ہاؤس سے فوراً آنی چاہیے. دوسری بات مجھے واپس جانے دیں امشاد صاحب, کیونکہ یہ بالکل ہم آف ٹاپک ہو چکے ہیں, اس سے آگے چلیں. وسیم اختر صاحب مجھے بتائیں, ابھی جو آپ نے بیان کیا دوبارہ جا کے آپ لوگ ویٹ کر رہے ہیں, ایوان صدر کے ایکشن کو خیر مقدم بھی کر رہے ہیں, یہ مجھے بتائیں کہ آگے مفاہمت ہو سکتی ہے آپ کی پیپلز پارٹی سے؟ میں لکھ کے دوں آپ کو مفاہمت. دیکھیں میں نے ابھی بڑا کلیئرلی جواب دیا ہے, تیسری دے رہا ہوں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور مثبت جو بھی اقدام ہوں گے گورنمنٹ کے ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے, اور جہاں غلط پالیسیز ہوں گی ہم کو کرٹیسائز کریں گے, اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے, جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے پارلیمنٹ کا وہ اپنائیں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کو گارنٹی ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب دوبارہ نہیں بولیں گے؟ یہ آپ ان سے پوچھیں, مجھ سے نہیں پوچھیں, پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پوچھیں. آپ کو گارنٹی ہے ذوالفقار مرزا صاحب دوبارہ نہیں بولیں گے؟ جب ذوالفقار مرزا صاحب پہلے بولے تھے ان کو بھیج دیا تھا, پی ایم ایل این کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کو واپس لایا جائے. آج یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت کیوں بھیج دیا گیا تھا, مجھے سمجھ نہیں آیا, مجھے کوئی رخ بتایا آپ کیا پہ بات کرنا چاہتی ہیں. ذوالفقار مرزا صاحب محبت ہو گیا عمل کو, نہ بلائے, آپ اپنی پارٹی کا ایکشن لیا کریں, جب غلط کام کرتے ہیں آپ نے ایکشن لینا ہے. ایک نواز شریف سے ملاقات پر آپ شو کاز نوٹس دے دیتے ہیں محمود قریشی کو, اچھا ادھر کوئی شو کاز نوٹس نہیں جانا. میری بات سنیں,
میں آپ کو ایک بات کلیئر کروں. جس کی ٹانگیں کٹی نا ڈاکٹر اسرار کی, اس کو بیچارے کو ہٹا دیا ہے انہوں نے ایک ذرا سی بات کرنے میں. دیکھیں وہ تو دیکھیں جاوید ہاشمی کی بھی ریزرویشن ہے, پھر میں اس پہ بات کروں گا. وہ ہم تو برداشت کرتے ہیں, دیکھیں ہم تو ہر ایک کی بات برداشت کرتے ہیں نا. یہ تو جمہوریت ہماری پارٹی میں ہے. مرزا صاحب کو پارٹی پالیسیز کے تحت صدر زرداری صاحب کی سوچ کے تحت اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. وزیر اعظم کو کرپٹ کہنا اس سے زیادہ بڑا جرم ہے جو کہ ذوالفقار مرزا صاحب نے کہا. جبکہ ایسے آرٹیکل آ رہے ہیں جو کلیئر بتا رہے ہیں آپس میں لڑو اور مر جاؤ تاکہ طالبان کود جائیں یہاں پر, وہ یہاں کی سلطنت سے باہر. آپ آف ٹاپک ہو جاتے ہیں, کہیں اور بات کو لے کے چلے جاتے ہیں. میں نے پوچھا گارنٹی دے دیں, سننا ہی نہیں چاہتی. گارنٹی دے دیں. آپ کینیڈا میں کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں ٹیپ میں ابھی سنا دوں آپ کو. ٹیپ مجھے دے دیں ایز اے پاکستانی, مجھے میں آپ کو آج CD دے کے جاؤں گا اور مجھے امید ہے آپ اسے پروگرام کریں گے. میں گارنٹی دیتا ہوں, اللہ کے فرشتے ہیں آپ میری بات کر میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ذوالفقار مرزا پھر آصف زرداری صاحب کے کہنے پہ اس طرح کے بیانات دیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں زرداری صاحب کی جو سوچ ہے وہ فیصل آبدی 15 دن سے ٹی وی پہ کہہ رہا ہے, وہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ زرداری صاحب فیصل سے ہی کہلوا رہے ہیں. ویسے تو میں زبان ہوں زرداری صاحب کی, ویسے تو وہ الفاظ میں زرداری صاحب کمال ہو گیا ہے. مجاہد بھائی بھی اللہ کی کرتے. بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب, فیصل زابدی صاحب, احمد شاہد اللہ صاحب. ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ جو پچھلے دنوں میں واقعات ہوئے, جن لوگوں کے گھروں میں ٹارگٹ کلنگ ہوئی, ان لوگوں کو انصاف کون دے گا. مگر آپ کو جاتے جاتے ایک اور بات بتائیں کہ نیوز بیٹ کے ہفتے کے پروگرام ختم ہوتا ہے, مگر نیکسٹ ویک سے اب آپ منڈے کو آپ سے ملاقات نہیں ہوگی بلکہ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی. کوئی ڈفرنٹ قسم کے پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ بھی دیکھ کے خوش ہوں گے. ڈو رائٹ ٹو اس آن newsbeat@sama.tv. فریہ ادریس میری ٹیم کو اجازت دیجیے. فیس بک پر ہمارا بلاگ ابھی تک جاری ہے جہاں پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, which is newsbeat with فریہ ادریس آن فیس بک. وہاں پہ آپ ہمیں جوائن کیجیے. اب آپ سے ملاقات ہوگی جمعے کے دن. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.